میرا نام ہادی جاوید عمر ہے۔ یہ کہانی میری ہے جو نفرت سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لڑکی آیت قاسم عطا سے نفرت۔ میری اس سے پہلی ملاقات تو مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، البتہ میری اماں اکثر ذکر کرتی ہیں کہ میری اس سے پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب میں 5 سال کا تھا اور وہ 2 سال کی تھی۔ اماں بتاتی ہیں تب تم اسے گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتے رہتے تھے۔ خیر مجھے اس بات پر کبھی یقین نہ آتا اگر اس کے ثبوت کے طور پر ہمارے بچپن کی مختلف تصاویر نہ ہوتی۔ چچا قاسم عطا میرے ابا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں تو آبائی حویلی میں سارے کے سارے خاندان بستے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ حویلی کے بٹوارے ہو کر کوٹھیوں میں تقسیم ہونے لگے اور میں بتانا بھول گیا میرے دادا کے والد کسی زمانے میں لاہور کے اس علاقے کے نمبردار ہوا کرتے تھے اور تبھی انہوں نے یہ حویلی تعمیر کی تھی۔ چچا قاسم اپنے وقت میں ایک ذہین طالب علم تھے، اچھا پڑھ کر ڈاکٹر بن گئے اور پھر اپنی ہی ہم جماعت ڈاکٹر لڑکی سے پسند کی شادی کر لی اور وہ ڈاکٹر چچی اسلام آباد میں رہنے لگے۔ سنا ہے جب تک ان کی والدہ بھی ہماری چھوٹی دادا زندہ تھیں سنا ہے جب تک ان کی والدہ یعنی ہماری چھوٹی دادی زندہ تھیں وہ لوگ اکثر چکر لگاتے تھے، لیکن پھر والدہ کی وفات کے بعد وہ جیسے 7 سال کے لیے حویلی کا راستہ ہی بھول گئے۔ میری آیت کے ساتھ دوسری ملاقات کی بھی تب ہوئی کہ جب میں 12 سال کا اور وہ 9 سال کی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ دن جب ہم سب کزن حویلی کے لان میں کھیل رہے تھے اور چچا قاسم کی گاڑی بڑے سے پورچ میں آ کر رکی۔ میرے سارے کزن بلے اور گیند پھینک کر چچا قاسم آ گئے کے نعرے لگاتے ہوئے کار کی طرف لپکے تھے، جبکہ میں وہیں دور پیچھے لان میں کھڑا رہا۔ ان کی آمد کے متعلق ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا اور ان کا ہمارے ساتھ رشتہ بھی سمجھا دیا گیا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا آخر کو جو بندہ کتنے سالوں غائب رہنے کے بعد کبھی کبھار آتا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی آخر کیا تک بنتی ہے۔ خیر چچا قاسم گاڑی سے نیچے اترے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ گھٹنوں تک آتی ہلکی گلابی رنگ کی فراک اور 2 چٹیاں بنائے وہ گوری رنگت اور سنہری بالوں والی لڑکی نے میں مجھے کوئی خاص متاثر نہیں کیا۔ بقول باقی سب کے وہ بہت پیاری تھی، لیکن مجھے اس کے سنہری بالوں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی چھوٹی سی گول ناک میں قطعی کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی جسے خوبصورتی کا نام دیا جاتا۔ البتہ جب وہ ہنستی تو اس کی گال میں پڑھتے گڑے ضرور اسے منفرد اور اچھوتا بنائے تھے۔ سب لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے اور میں وہیں کھڑا بیزار شکل بنائے گیند کو اپنی انگلی پر گھما رہا تھا۔ مجھے اس بلا وجہ کے پروٹوکول میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں اپنی ہی مستی میں کھیل رہا تھا۔ تبھی میں نے محسوس کیا وہ سب کو چھوڑ کر مجھے ہی گھورے جا رہی ہے۔ اس کے گرد کھڑے کزن اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور وہ تھی کہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی چہرے کا رخ موڑا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں ہی اماں کی ہانک پر پلٹنا پڑا۔ ہادی تم کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ، اپنے چچا سے ملو۔ سب میری طرف متوجہ تھے، مطلب وہاں جانے میں ہی جان خلاصی تھی۔ میں گیند کو لان میں پھینکتا اس طرف چل پڑا۔ بھائی صاحب یہ ہیں ہادی، امی نے پرجوش لہجے میں تعارف کروایا۔ چچا قاسم نے والہانہ انداز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اتنے میں وہ آگے بڑھی اور میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور دونوں گالوں کے گڑھے گہرے ہو رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سلام لو ہادی، اماں نے مجھے ٹوکا تو میں نے بے دلی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ خوشی سے میرا ہاتھ تھامے ہنس رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ کس گھڑی وہ میرا ہاتھ چھوڑ دے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایسا کیوں تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کچھ دیر میں باقی کزن اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے کھڑے ہو گئے اور میری جان بخشی ہوئی۔ وہ باقی سب سے ملنے لگی تو میں آنکھ بچا کر وہاں سے نکل آیا۔ ہاں البتہ میں اپنی پشت پر اس کی مسلسل گھورتی نگاہیں محسوس کر سکتا تھا۔ پھر باقی سارا دن تو میں ان کے سامنے بھٹکا بھی نہیں۔ میں ہوں آیت قاسم عطا۔ یہ کہانی میری ہے، میری محبت کی، میری چاہت کی اور میری واحد تمنا کی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک مشینی زندگی کا حصہ پایا۔ ماما بابا دونوں ڈاکٹرز اور مصروف شخصیت تھے۔ میں ان کی مشینی زندگی کا صرف اتنا سا حصہ تھی کہ میں نے ان دونوں کو جوڑ رکھا تھا۔ بابا مجھے اکثر بتاتے تھے کہ لاہور میں ہمارا ایک آبائی گھر ہے، وہ بہت بڑا گھر ہے اور وہاں تمہارے بہت سے کزنز ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر اکثر ملنے کی خواہش ظاہر کرتی تھی اور وہ ہر دفعہ وقت نکالنے کی کوشش جیسا بہانہ لگا کر جان چھڑا لیتے تھے۔ میں 9 سال کی ہوئی تو ماما بابا میں ان بن رہنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جھگڑے طویل ہونے لگے۔ ماما ناراض ہو کر گھر سے چلی گئیں تو بابا ان سے بدلہ لینے کی غرض سے مجھے لاہور لے آئے۔ بابا بتاتے ہیں تم جب 2 سال کی تھی تب وہ اور مما یہاں آیا کرتے تھے۔
تو مطلب میری ہادی سے یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، یہ ہماری دوسری ملاقات تھی۔ یہ گھر یا کوٹھی تو ہرگز نہیں تھا، یہ تو بہت بڑی حویلی تھی۔ میں گاڑی سے اتری تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر جیسے بچوں اور بڑوں کا ایک ہجوم ہماری طرف بڑھا۔ بابا نے میرے کان میں سرگوشی کی، آیت لک، یہ سارے تمہارے کزن ہیں۔ میں اپنی طرف بڑھتے بچوں کو دیکھ رہی تھی جبکہ میری نگاہ اس پر پڑی۔ جینز اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس دبلا پتلا اور سانولا سا لڑکا باقی بچوں کی طرح مجھ سے ملنے کے لیے بھاگ کر نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر عجیب سی بیزاری تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھا لگا۔ سیاہ گھنے بال ماتھے پر گرے تھے، بڑی بڑی ذہین آنکھیں تھیں اور سانولی رنگت تو جیسے اس پر جج رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے انگلی پر گیند گھما رہا تھا۔ سب کزنز میرے گرد جمع ہو چکے تھے اور کھی لگا رکھی تھی، لیکن مجھے تو اس میں دلچسپی تھی جو دور لان میں کھڑا اس سب سے بیگانہ تھا۔ اس کی نگاہیں جب مجھ سے ملیں تو اس نے بے رخی سے رخ موڑ لیا، لیکن مجھے وہ اس انداز میں بھی بے حد اچھا لگا۔ اتنے میں ہی نورین چچی نے اسے ہانک لگائی، ہادی تم کیوں کھڑے ہو، ادھر آؤ، اپنے چچا سے ملو۔ اس نے چونک کر ہماری طرف دیکھا اور پھر بیزار صورت بنائے گیند ہوا میں اچھالتا ہمارے پاس آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر باقی بچوں کی طرح نہ تو اس کی باچھیں کھلی تھیں اور نہ ہی آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ تو جیسے مجبور کھڑا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ دوستی کا ہاتھ تھا، مگر یہ کیا، اسے تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑی تھی اور جناب سپاٹ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ اتنے میں نورین چچی نے اسے ٹوکا، سلام لو ہادی۔ ان کے کہنے پر اس نے ہاتھ ضرور آگے بڑھایا تھا، لیکن چہرہ ہنوز سپاٹ تھا۔ میں اس کا ہاتھ تھامے کھڑی اس کے مسکرانے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کو اسے میری مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دینا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ایسے کھڑا تھا کہ جیسے یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو، اور ہوا بھی یہی۔ جیسے ہی میرے باقی کزن میری طرف بڑھے وہ نظر بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میری نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے بھاگتے ہوئے۔ بڑے سے برآمدے میں جا کر وہ کسی کمرے میں گم ہو گیا اور پھر باقی پورا دن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں تو سمجھا تھا چچا قاسم صرف ملنے آئے ہیں، لیکن یہاں تو ایک نئی ہی کہانی سامنے آئی تھی۔ چچا قاسم صرف ملنے نہیں بلکہ آیت کو یہاں پر ہم سب کے پاس چھوڑنے آئے تھے، اور گھر میں اب آیت کو ہم سب بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کروانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میری بڑی بہن تو کالج جاتی تھی اور میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ اوسط درجے کا اسکول تھا، جبکہ باقی کزن سب اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ آیت کے یہاں رہنے پر باقی سب کزن تو خاصے پرجوش دکھائی دے رہے تھے، البتہ میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ ہم سب میں تھوڑی الگ ہے اور گھر کے تمام بڑے اسے خاصی اہمیت دے رہے تھے۔ ایسے میں یقیناً ہم سب کچھ عرصے میں ہی اس سے خار کھانے لگیں گے۔ خیر یہ میرے ذہن کا ہی خیال تھا، شاید میری دوسری کزن یہ سب نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ یہ اگلے دن شام کا وقت تھا جب سب لوگ لان میں موجود تھے اور چائے کے ساتھ گرما گرم سموسے اور پکوڑوں کا دور چل رہا تھا۔ مجھے بھی باقی بچوں کے ساتھ وہاں بلایا گیا۔ میں بھی وہاں آ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اتنے میں مجھے اس کی آواز سنائی دی، بابا مجھے ہادی کی کلاس میں پڑھنا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سب لوگ اس کی بات سے لطف اندوز ہو کر ہنس رہے تھے اور وہ بتیسی نکالے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا ہادی تو 7ویں جماعت میں ہے اور آپ کو 4تھی جماعت میں جانا ہے، عفت چچی نے بڑی محبت سے وضاحت دی، جبکہ باقی سب اب بھی کھی کر رہے تھے۔ نہیں، مجھے ہادی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ عجیب ضدی لڑکی تھی، مجھے ضدی لوگ پسند نہیں تھے۔ میں تو اپنی چھوٹی بہن اقصیٰ کو بھی بیجا ضد کرنے پر ڈانٹ دیتا تھا، اور وہ تو خیر اقصیٰ سے بڑی تھی۔ سب لوگ اسے سمجھانے میں لگے تھے اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا اپنے سموسے کی پلیٹ لوں اور یہاں سے کھسک لوں۔ اتنے میں ہی وہ محترمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آ کر میرے بازو سے لٹک گئی۔ مجھے ہادی کے ساتھ ہی اسکول جانا ہے، وہ میرے بازو کو جھپا ڈالے کہہ رہی تھی، اور میں کھسیانہ سا ہو کر سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل کیا بازو جھٹک کر اسے ایک طرف کر دوں، لیکن کر نہیں سکتا تھا۔ قاسم چچا پوری بتیسی نکالے ہم پر ہی نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ایسا کرتے ہیں تمہارا داخلہ ہادی کے اسکول میں کروا دیتے ہیں بس خوش؟ قاسم چچا نے جیسے اسے رام کرنے کے لیے کہا اور وہ خوشی سے چہکنے لگی۔ میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل گیا۔ مجھے پریشانی اس بات پر تھی کہ مجھ میں ایسا کیا ہے جو وہ سب کو چھوڑ کر میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ حالانکہ میں نے اس سے باقی کزنس کی طرح کسی قسم کی لفٹ نہیں کروائی تھی، لیکن میں اس بات سے انجان تھا کہ یہ پریشانی بہت جلد میرے گلے پڑنے والی ہے۔
میں یہ تو جانتی تھی بابا مجھے یہاں ماما سے چھپا کر لائے ہیں، لیکن اس بات کا وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ مجھے وہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ رات بھر تو میں روتی رہی، لیکن پھر بابا نے مجھے سمجھایا، تمہیں ہمیشہ سے بہت سے دوست اور ایسے خیال کرنے والے چاہیے تھے نا، تمہیں یہاں سب ملے گا، اور میں بھی ہفتے بعد چکر لگا لیا کروں گا۔ بابا کہہ تو سچ رہے تھے، یہاں سب بہت محبت کرنے والے تھے۔ بابا کے 2 سگے بھائی تھے، عاصم اور حامد چچا، جبکہ 2 چچا زاد بھائی تھے، جاوید اور عابد تایا۔ جاوید اور عابد تایا دونوں بابا سے بڑے تھے۔ جاوید تایا جی کے 3 بچے تھے، اقراپی، ہادی اور اقصیٰ۔ عابد تایا کے 2 بچے تھے، علی اور روحا۔ ادھر سے عاصم چچا کی ایک بیٹی ملیحہ تھی، جبکہ حامد چچا کے 2 بیٹے معیز اور منیب تھے۔ پہلی دفعہ تو اتنے سارے رشتے ایک ساتھ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی، لیکن پھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ کہاں وہاں میں ایک بہن یا بھائی ہونے کے لیے روتی تھی کہ کوئی ہو میرے ساتھ کھیلے، اور کہاں یہاں اتنے سارے کزنز تھے اور سب لوگ بہت ملنسار اور محبت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی بابا کے تھوڑی دیر کے اصرار کے بعد میں مان گئی کہ میں یہیں رہوں گی اور یہیں اسکول میں پڑھوں گی۔ مجھے ملیحہ سے پتہ چلا کہ وہ سب ایک اسکول میں، جبکہ ہادی الگ اسکول میں پڑھتا ہے۔ اگلے دن لان میں سب جمع تھے۔ جب میرے اسکول داخلے کی بات چلی، میں بھی سب بچوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ جب وہ لان میں داخل ہوا، قمیض شلوار میں وہ کم دبلا لگتا تھا، البتہ چہرہ ویسا ہی تھا، سپاٹ اور بیزار۔ وہ باقی بچوں کی طرح بہت شوخ، چنچل اور ہنسمکھ نہیں تھا، لیکن مجھے پھر بھی سب سے زیادہ اچھا وہی لگتا تھا۔ اسے آتا دیکھ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور بابا کے پاس جا کر اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، بابا مجھے ہادی کی کلاس میں پڑھنا ہے۔ سب لوگ میری بات پر ہنسنے لگے، سوائے ہادی کے جو بھونچاک سا گیا۔ بیٹا، ہادی تو 7ویں جماعت میں ہے اور آپ کو 4تھی جماعت میں جانا ہے۔ چچی نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری سوئی تو جیسے اس پر اٹک کر رہ گئی۔ نہیں، مجھے ہادی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پھر جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہادی کے بازو کو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اور سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے ہادی کے ساتھ ہی اسکول جانا ہے۔ میں اپنی ضد پر قائم رہی اور آخرکار بابا مسکرا دیے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ایسا کرتے ہیں، تمہارا داخلہ ہادی کے اسکول میں کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اسے بالکل خوشی نہیں ہوئی، اس لیے وہ کچھ ہی دیر میں کل کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ کسی ڈھول کی طرح میرے گلے میں لٹکا دی گئی تھی۔ مطلب قاسم چچا مذاق نہیں کر رہے تھے، سچ میں اس کا داخلہ میرے اسکول میں ہی ہوا تھا، اور وہ تو جیسے ایک عذاب کی طرح مجھ پر مسلط ہو گئی تھی۔ آج اسکول میں اس کا پہلا دن تھا اور ہم دونوں اکٹھے ہی اسکول آئے تھے، کیونکہ قاسم چچا ہم دونوں کو کار پر لائے تھے۔ میں بہت بیزار تھا، کیونکہ میں اپنی بس کو اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اگلی سیٹ سے مڑ مڑ کر بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ بکھرتی اور جسے بھوری آنکھیں چمکنے لگتی، مجھے ان سے عجیب ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں جیسے اسکول گیٹ کے سامنے اترے تو وہ جھٹ سے نیچے اتری اور بھاگ کر میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں نے ایک چور نگاہ قاسم چچا پر ڈالی، وہ ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، مطلب میں اس کا ہاتھ نہیں جھٹک سکتا تھا۔ اسکول گیٹ پر پہنچنے تک بہت سے بچے ہمیں دیکھ چکے تھے اور میرا شرمندگی سے برا حال تھا۔ میں تو کبھی اقصیٰ کو یوں اپنے ساتھ چپکا کر اسکول نہ لے کر آؤں، یہ تو پھر آیت تھی جس نے نہ جانے کیوں مجھے چڑ تھی۔ خیر، جیسے ہی ہم گیٹ عبور کر کے اندر پہنچے، میں نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور دانت پر دانت جمائے اس سے مخاطب ہوا، آئندہ تو میرا ہاتھ نہیں پکڑو گی، بلکہ دور ہو کر چلا کرو گی، اوکے؟ وہ میرے غصے سے سہمی ضرور تھی، لیکن پھر جھٹ سے بول پڑی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا اسکول میں پہلا دن ہے نا، تو میں کیا کروں؟ میں نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ کرنا کیا ہے، مجھے میری کلاس تک لے چلو، وہ بڑے آرام سے مسکراتے ہوئی کہہ رہی تھی۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، آج اس کا پہلا دن تھا، اسے کلاس تک لے جانا میری ذمہ داری تھی۔ چلو آ جاؤ میرے پیچھے، میں نے بڑے روب سے حکم صادر کیا اور خود آگے چل پڑا۔ وہ پونی لہراتے میرے پیچھے چلنے کی بجائے میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی اور بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرانا جیسے اس نے عادت بنا لی تھی، اور اسی عادت سے مجھے بے انتہا چڑ تھی۔ خیر، کچھ دیر بعد میں اس کی کمرہ جماعت کے سامنے کھڑا تھا۔ جاؤ، یہ کلاس ہے تمہاری، میں نے سنجیدگی سے کہا اور خود اپنا بستہ سنبھالتے پلٹا جب اس کی تیکھی آواز نے قدم پھر سے روک لیے۔ اور تمہاری کلاس کون سی ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ میں نے رخ موڑے بنا غصے میں پوچھا۔ بریک میں تمہارے پاس آ جاؤں گے، میرا دل کیا اس کا سر پھوڑ دوں۔ میں غصے میں پلٹا، نہیں، ہرگز نہیں، اپنی کلاس میں رہنا اور چھٹی کے وقت باہر گیٹ پر آ جانا، مجھے تمہارے ساتھ لنچ شیئر کرنا ہے۔
وہ بے انتہا ڈھیٹ تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا کوئی دوست ہمیں دیکھ نہ لے ورنہ سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی۔ نہیں، تم اپنا لنچ کرو گی اور میں اپنا، سمجھے؟ چلو اب جاؤ اپنی کلاس میں۔ اب کی بار میں نے حد درجہ سختی سے کہا اور قدم تیزی سے بڑھا دیے۔ وہ شاید میری نظروں سے اوجھل ہو جانے تک وہیں کھڑی رہی تھی اور پھر پورا دن مجھے وہ اسکول میں نظر نہیں آئی۔ چھٹی ہوتے ہی مجھے پھر سے بیزاریت ہونے لگی کیونکہ اماں کی ساری ہدایات یاد آنے لگی۔ مجھے اسے چھٹی کے وقت ساتھ لے کر باہر نکلنا تھا۔ میں گیٹ پر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ مسکراتی ہوئی میری طرف آتی نظر آئی۔ کیسے اتنا مسکرا لیتی ہے؟ مجھے عجیب غصہ آنے لگا اور پھر یہ غصہ گھر آ کر ہی اترا۔ بابا نے مجھے سمجھایا مجھے اب یہیں رہنا ہے۔ میں ماما سے بہت پیار کرتی تھی لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جتنا ماما نے بابا کو تنگ کیا تھا میں صرف اپنے بابا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور بابا مجھے یہاں لے آئے تھے۔ یہ جگہ میرے خوابوں جیسی تھی جہاں لوگوں کے پاس دوسرے لوگوں کے لیے وقت تھا، بچوں کے لیے وقت تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی اصول، کوئی پابندیاں نہیں تھیں۔ مجھے یہ سب اچھا لگا تھا۔ میں بابا کی بات مان گئی۔ وہ میرے اسکول کا پہلا دن تھا۔ بابا مجھے اور ہادی کو کار میں چھوڑنے آئے تھے۔ ہادی اسکول یونیفارم میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گھر میں تو اس کے بال بکھرے رہتے تھے لیکن یہاں سلیقے سے ایک طرف مانگ میں کنگھی کیے ہوئے تھے۔ ہلکی نیلے رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کی پینٹ اور گہری نیلی ٹائی لگائے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھی بار بار اسے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اب یقیناً میرا دوست بن جائے گا، میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ اور پھر جیسے ہی کار رکی میں نے باہر نکلتے ہی بھاگ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نئے اسکول میں جاتے ہوئے صرف اس کی وجہ سے ہی مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسکول کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی ہادی نے جس طرح میرا ہاتھ جھٹکا، ایک پل کے لیے میرا دل ڈوب گیا۔ آئندہ میرا ہاتھ نہیں پکڑو گی تم، بالکل دور ہو کر چلا کرو۔ وہ اتنے غصے میں بات کرے گا؟ مجھے یقین نہیں آیا۔ کیا وہ ایسے غصے میں ہی بات کرتا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل میں نے پراعتماد ہو کر کہا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا اسکول میں پہلا دن ہے نا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تاہنوز روکھے لہجے میں کہہ گیا۔ اس کے ایسے رویے سے میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن شاید وہ ایسا ہی تھا۔ میری تو اس کے ساتھ یہ پہلی گفتگو تھی۔ کرنا کیا ہے؟ مجھے کلاس تک لے چلو، میں نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے کچھ سوچنے کے بعد حامی بھر کر حکم دیتا آگے بڑھا۔ چلو آ جاؤ میرے پیچھے۔ میں مسکرا دی۔ وہ غصے والا ضرور تھا لیکن باقی سب کی طرح احساس کرنے والا تھا۔ اس نے پیچھے چلنے کے لیے کہا لیکن میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ چل رہا تھا اور مجھے اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دور لمبی راہداری میں چلنے کے بعد وہ ایک کلاس کے آگے رکا۔ جاؤ، یہ کلاس ہے تمہاری۔ اور تمہاری کلاس کون سی ہے؟ میں نے جھٹ سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ تم دونوں کی کلاس ایک نہیں ہو سکتی لیکن تم اس کی کلاس میں جا سکتی ہو، جیسا کہ بریک میں۔ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ وہ رخ موڑے بنا پوچھ رہا تھا۔ بریک میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ ایک دم غصے میں پلٹا اور 2 قدم آگے آ کر میرے سر پر غرایا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اپنی کلاس میں رہنا اور چھٹی کے وقت باہر گیٹ پر آ جانا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے اس سے شدید ڈر لگا۔ وہ کیوں ایسا تھا؟ غصے والا، نکچڑا سا۔ مجھے تمہارے ساتھ لنچ شیئر کرنا ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے وجہ بتائی۔ نہیں، تم اپنا لنچ کرو گی اور میں اپنا، سمجھی؟ چلو اب جاؤ اپنی کلاس میں۔ اب کی بار وہ تو اس نے بہت ہی سختی سے کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ میں اس آس پر کھڑی رہی کہ وہ اس کوریڈور کی کسی کلاس میں جائے گا تو میں اس کی کلاس یاد کر لوں گی، لیکن وہ چلتا چلتا گیلری سے باہر نکل گیا اور میں مایوسی سے کلاس میں آ گئی۔ پھر بریک کے باوجود، بہت خواہش کے بعد بھی میں اس کی کلاس تلاش کرنے نہیں نکلی۔ ایک آس تھی کہ شاید وہ پتہ کرنے آئے گا کہ کزن تو ٹھیک ہونا، پہلا دن کیسا گزرا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ البتہ چھٹی کے وقت سڑی صورت بنائے وہ گیٹ پر ضرور ملا، اور پھر یہ سڑی صورت میرا بار بار مسکرانا بھی ٹھیک نہ کر سکا، اور وہ گھر تک یوں ہی جلا بھنا سا رہا۔ میری اس سے نفرت کا آغاز تب ہوا جب اس نے پہلی دفعہ میری شکایت لگائی۔ قاسم چچا جا چکے تھے۔ میں اب اپنے بس پر اسکول جاتا تھا جبکہ اس کے لیے رکشہ لگوایا گیا۔ وہ تو آتی تو الگ تھی لیکن اسکول میں آتے ہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے سر پر منڈلانے لگتی تھی۔
کبھی میری کلاس کے سامنے آ کر اشارے کرتی اور پینسل ریزر جیسی چیزیں مانگتی، اور کبھی لنچ اور اپنا منہ ایک ساتھ اٹھائے میری کلاس میں آ جاتی۔ میرے دوست مجھ پر ہنسنے لگے تھے، میں سب سے تنگ آ چکا تھا، اور پھر میں نے ایک دن اسے پکڑ کر اچھا خاصا ڈانٹ دیا اور اس نے گھر آتے ہی ابا کو شکایت لگا دی۔ اس 1 مہینے میں ہی آیت ابا سمیت پورے گھر کی لاڈلی بن گئی، کیونکہ قاسم چچا نے 7 سال بعد واپس آ کر نہ صرف آیت کو یہاں چھوڑا تھا بلکہ حویلی کے اخراجات کا بیڑا اٹھانا بھی شروع کر دیا۔ یہاں آیت نے شکایت لگائی اور وہاں ابا نے مجھے بلا لیا، اور پھر گال پر ایک چماٹ کے ساتھ اچھی خاصی عزت افزائی بھی ہوئی، اور وہ اس وقت وہیں موجود تھی۔ اس کی وہاں موجودگی میرے لیے زیادہ ذلت کا باعث تھی۔ چلو جاؤ اب یہاں سے، اور آئندہ آیت کے ساتھ ایسا کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا مجھے آنکھیں دکھا رہے تھے اور میں اسے آنکھیں دکھا رہا تھا، جو اب مضطرب کھڑی ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ سب ڈرامے تھے اس کے، میں پہلے سے جانتا تھا وہ میرا سکون برباد کرنے آئی ہے۔ میں گھر کے بچوں میں دوسرے نمبر پر تھا، سب سے بڑی اقرا آپی اور پھر میں تھا، گو کہ عابد چچا کا علی مجھ سے کئی ماہ چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی میرے سارے کزن مجھے بڑا مانتے تھے، اور آج سے پہلے کبھی کسی چھوٹے نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ ابا اب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا، اپنے بابا کو کچھ مت بتانا، یہ نالائق آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ نالائق مطلب کل تک تو میں سب کا فیورٹ اور سمجھدار بچہ تھا، اور آج میں اس آیت کی وجہ سے نالائق کے خطاب سے نواز دیا گیا۔ وہ ابا کے پاس کھڑی سہمی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا چماٹ اسے رسید کر دوں جیسا ابا نے مجھے مارا ہے، لیکن اپنی خواہش کو دباتے ہوئے فقط دانت پیس کر رہ گیا اور پاؤں پٹکتا باہر چلا گیا۔ پہلے تو میں یہی سمجھتی رہی کہ بات بات پر غصہ کرنا، سڑی صورت بنائے رکھنا اور مجھ سے دور دور رہنا یہ ہادی کی نیچر ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی وہ سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا، صرف مجھ سے اسے کچھ خاص ویر تھا۔ اسکول جاتے ہوئے مجھے 1 ماہ ہو گیا، لیکن کلاس کی کسی لڑکی یا لڑکے سے میری دوستی نہیں ہو سکی، اور کوئی ایسا تھا جو میرے بیگ سے روز پینسل ریزر جیسی کوئی نہ کوئی چیزیں چرا لیتا تھا۔ میرا اسکول میں ہادی کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے جب بھی کچھ چوری ہوتا میں بہت مان سے اس کے پاس چلی جاتی، مگر میری یہ حرکت اس کے چڑچڑے پن میں اضافہ کرنے لگی، اور پھر ایک دن اس نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ اس دن میرا دل بہت دکھا، میں گھر آئی تو بہت اداس تھی، دل بوجھل تھا اور بابا کی بھی یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی رو رہی تھی جب روحا میرے پاس آئی، اور پھر اس کے بہت اصرار پر میں نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے میری دلجوئی کی، لیکن یہ سب باتیں جا کر تایا جاوید کو بتا دی تھیں۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ جیسا ہو گیا تھا، جب ہادی کو میرے سامنے تھپڑ پڑا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے روحا کو کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا، آئندہ ہادی کچھ بھی کہے میں کسی سے شیئر نہیں کروں گی۔ مجھے بابا نے ہمیشہ یہی سمجھایا تھا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو اور تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ مجھے بھی ہادی سے معافی مانگنی تھی، اور اگلے دن شام کو مجھے موقع مل گیا۔ میں لان میں موجود جھولے پر بیٹھی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ گرمیوں کے دن تھے تو ابھی شام کے 5 بجے تھے۔ سب گھر والے لمبی تان کر سو رہے تھے۔ مجھے تو کبھی دوپہر میں نیند ہی نہیں آتی تھی، اور آج پتہ چلا ہادی بھی دوپہر میں نہیں سوتا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح بگڑ گئے، تیوری چڑھ گئی اور ناک بھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر چلا جاتا میں بھاگ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور پھر خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ ہادی تایا جی کو شکایت میں نے نہیں لگائی تھی۔ جھوٹی ہو تم، وہ دانت پیستے ہوئے غصے میں بولا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میں نے صرف روحا کو بتایا تھا، تایا جی کو اس نے سب بتا دیا۔ میں نے معصومیت سے صفائی پیش کی، لیکن اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہنوز غصے میں بول رہا تھا، اس کو بھی میں دیکھ لوں گا، تم ہٹو میرے راستے سے، نہیں تو کل والے تھپڑ کا بدلہ مجھے اچھے سے لینا آتا ہے۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں درد ہوا ہوگا، اس لیے معافی مانگ رہی ہوں۔ نہیں کروں گا معاف، اس نے اکڑ کر کہا، اور پھر یوں ہی گردن اکڑا کر آگے چل پڑا۔ مجھے سچ میں دکھ ہوا تھا، لیکن وہ شاید کبھی یقین نہیں کرتا۔ مجھے اس کا غصہ بجا لگ رہا تھا۔ عزت نفس تو بچپن سے ہی مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آیت نے میری عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ پہلے تو مجھے وہ صرف بری لگتی تھی، اب تو نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ صرف معصوم ہونے کا ڈھونگ کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے معاف نہیں کیا، اور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اچھا تھا نا،
اس دن کے بعد سے وہ اب اسکولس میں مجھے تنگ بھی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، گھر میں جہاں کہیں ٹاکرا ہو جاتا، اس کا یوں معصوم صورت بنا کر مجھے دیکھنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ گھر کے ہر فرد کی لاڈلی بن گئی۔ سب لوگ قاسم چچا کی دولت کے اسیر ہو گئے تھے، اور مجھے تو یوں لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے سب آیت کی غلامی کرنے لگے ہیں۔ آیت سے پوچھو کیا پکائیں، آیت نے کھانا کھا لیا کہ نہیں، آیت کو نہا دیا، آیت سو گئی کیا، آیت اٹھ گئی کیا۔ گھر میں آیت کی گردان میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برستی تھی۔ میں سب کزنوں کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرتا تھا۔ پہلے ہم سب مل کر کرکٹ کھیلتے تھے اور میں جو کہتا تھا وہ حرف آخر ہوا کرتا تھا، لیکن اب جب کھیلنے کے وقت میں سب سے یہ کہتا کہ آیت کو ٹیم میں نہیں لینا تو سارے کھیل چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ بہت بڑی کرکٹر تھی، نہ بیٹ پکڑنا آتا تھا اور نہ ہی گیند بازی کا سلیقہ تھا، اور فیلڈنگ تو مت پوچھو، بونگوں کی طرح میری طرف ہی دیکھتی رہتی تھی اور گیند کہیں سے کہیں چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے سارے کزن چھین لیے۔ میں اس کی وجہ سے کرکٹ نہیں کھیلتا تھا، اور پھر ہوا یہ کہ سب آیت کی وجہ سے دوسرے کھیل کھیلنے لگے۔ میں اکیلا ہو گیا اور سب یہ آیت کی طرف ہو گئے۔ پھر جیسے اللہ نے میرے دل کی سن لی، 1 سال بعد ڈاکٹر چچی نے آیت کی کسٹڈی کا کیس جیت لیا اور قاسم چچا اسے لینے کے لیے آ گئے۔ سارے گھر والے اداس تھے اور میں بے حد خوش تھا۔ سب کزن آیت کے گلے لگ کر رو رہے تھے اور میں سب تماشے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ الٹا تھا نا سب، جب وہ آئی تھی سب خوش تھے اور میں بیزار تھا، اور اب وہ جا رہی تھی تو سب اداس تھے اور میں خوش تھا۔ باہر لان میں سب قاسم چچا اور آیت سے مل رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں تھا۔ میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا گیم کھیل رہا تھا جب وہ میرے کمرے میں آئی۔ ہلکی سی دستک کے بعد وہ بنا اجازت میرے کمرے میں چلی آئی۔ وہ سہمی سی چلی آ رہی تھی۔ میں نے ایک آبرو اچکائے اسے دیکھا اور پھر بے نیازی سے گیم کھیلنے لگا۔ وہ میری دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہادی، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ مجھ پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ میں اپنی ماما کے پاس جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اب تو مجھے معاف کر سکتے ہو نا؟ وہ بہت میٹھے لہجے میں معافی کی طلبگار تھی اور میں یہ سوچ کر کڑ گیا کہ آخر کو میں اسے کس بات کے لیے معاف کروں۔ میں نے اپنے بابا سے مار کھائی، اپنے کزنوں کے ساتھ مل کر کھیلنا چھوڑ دیا، اسکول میں میری کوئی عزت نہیں رہی، کس بات کے لیے معاف کرتا؟ اور وہ اتنی ڈھیٹ تھی، ہمیشہ کی طرح ہاتھ آگے بڑھائے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تیوری چڑھائی اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور پھر تب گھر واپس آیا جب وہ چلی گئی۔ مجھے کبھی خود پر حیرت ہوتی تھی کہ ہادی کے اتنے برے رویے کے باوجود وہ مجھے کیوں اتنا اچھا لگتا تھا۔ عجیب بات تھی، میں جتنا چاہتی کہ وہ مجھ سے دوستی کرے، باقی سب کی طرح مجھ سے بات کرے، وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ یہ بات میرے دل و دماغ سے چپک کر رہ گئی۔ بابا نے ایک دفعہ کہا تھا، اگر انسان معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت تو کبھی ماما بابا نے بھی نہیں کی تھی۔ سب کزن بھی مجھے بہت اہمیت دیتے۔ وہ میرے لیے ہادی سے جھگڑ پڑتے تھے۔ اتنی ڈھیر ساری محبتوں اور توجہ کے باوجود میرا دل ہر پل یہ چاہتا کہ ہادی میرا دوست بن جائے، وہ ہنسے، مجھ سے بات کرے، میرا نام پکارے، لیکن سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ وہ تو میرے سامنے میرے سائے سے بھی دور بھاگتا، اور پھر جیسے خواب سے جگنے کا وقت آ گیا۔ میرے بابا کے لیے دیے گئے بیان کے باوجود ماما اپنی دولت کی وجہ سے کیس جیت گئی اور عدالت نے میری کسٹڈی ان کو سونپ دی۔ بابا مجھے لینے آئے تو ایسا لگا کہ جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ پچھلا 1 سال میرے لیے خوبصورت خواب جیسا تھا۔ ایسے حسین خواب کے ٹوٹنے پر میں بہت اداس تھی، اور مجھے اداس دیکھ کر ماں سوائے ہادی کے حویلی کا ہر فرد اداس اور دکھی تھا۔ میں رو رہی تھی تو سب کزن میرے ساتھ رونے لگے۔ سب لوگوں میں بس ایک وہی تھا جس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اب پھر کبھی میں سب سے مل بھی سکوں گی یا نہیں، اس لیے میں ہادی سے معافی مانگنے کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے تلاش کرتی اس کے کمرے تک گئی اور اس سے معافی مانگی۔ اس کی بے اعتنائی بھلا کر مسکرائی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح میرا دل توڑ کر اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایسا گھر سے باہر گیا کہ آخری لمحے تک میری نگاہیں اس کی منتظر رہیں، لیکن وہ نہیں آیا۔ بابا مجھے اسلام آباد واپس لائے۔ وہ بے بس اور اداس تھے۔ ماما کے پاس چھوڑنے سے پہلے وہ مجھے قریب ہی ایک پارک میں لے گئے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ بابا سر جھکائے بیٹھے تھے، میری آنکھیں نم تھیں۔ میں جانتی تھی انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن وہ ہار گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے ہارے اور تھکے سے لہجے میں تمہید باندھی۔ آیت، میں تمہیں پانے میں ضرور ہار گیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں اور میری محبت ہمیشہ تمہارے دل میں رہے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو محبت سے تھام لیا۔ میرے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔
تمہارا ننہال بہت امیر ہے، تمہیں وہاں ہر سہولت میسر ہوگی سوائے محبت اور وقت کے۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ میں نے ان کے ہاتھ پر محبت سے دباؤ ڈالا۔ انہوں نے محبت سے میری تھوڑی تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے دل کو سب سے زیادہ تکلیف میں محسوس کیا۔ بابا، میں بڑی ہو کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، ماما تب مجھے نہیں روک سکیں گی۔ میں اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگی۔ شاید ہر بروکن چائلڈ میری طرح وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے۔ میں دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ دل بابا کے پاس تھا اور وجود ماما کے پاس۔ وہ حویلی سے چلی گئی تھی لیکن سوائے میرے سب کے دلوں پر اپنی گہری چھاپ چھوڑ گئی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب اس کا ذکر نہ ہو۔ میں اکثر ان سب کی باتوں اور آیت نامے سے تنگ آ کر اس جگہ سے چلا جاتا۔ شروع کے 1-2 سال تو باقاعدگی سے آیت کے خط اور فون موصول ہوتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب معدوم ہو گیا۔ وہ جب بھی خط لکھتی یا فون کرتی مجھے خصوصی سلام بھیجتی۔ حویلی کا کوئی نہ کوئی فرد وہ سلام مجھ تک لے آتا اور میں یہی سوچ کر رہ جاتا کہ عجیب ڈھیٹ لڑکی ہے۔ سال پر سال گزرنے لگے اور ایک بار پھر چچا قاسم حویلی کا راستہ بھول گئے۔ ابا کی زبانی پتہ چلا کہ وہ ہارٹ سرجن کی پڑھائی کے لیے لندن چلے گئے ہیں۔ میں نے میٹرک میں تیسری پوزیشن لی تو خاندان بھر میں میری ذہانت کی دھوم مچ گئی۔ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ یہ خاندان کا دوسرا قاسم ہے۔ ابا نے میرے نمبر دیکھ کر ڈاکٹر بنانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں چچا قاسم نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں ریاضی اور فزکس میں بہت اچھا تھا اور میں نے ڈاکٹری کی بجائے انجینئرنگ پڑھنے کی ترجیح دی۔ میں کالج جانے لگا، زندگی کا ایک نیا دور چل نکلا اور ادھر آہستہ آہستہ آیت کا ذکر کم ہوتے ہوتے معدوم ہو گیا۔ اب تو سال میں کسی وقت کوئی اس کو یاد کرتا۔ وہ خود بھی خط لکھنا اور فون کرنا بھول چکی تھی۔ میں تو پہلے ہی اسے کبھی نہیں سوچتا تھا تو اب تو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں اپنے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں اکیڈمی سے واپس آیا تو گھر میں خلاف معمول چہل پہل تھی۔ حویلی اب بھی حویلی نہیں لگ رہی تھی۔ چچا زاد بھائیوں نے حویلی کو 2 حصوں میں بانٹ لیا۔ ابا اور عابد چچا ایک حصے میں اور عاصم اور حامد چچا ایک طرف ہو گئے۔ اب صحن میں ایک بڑا گیٹ تھا جو دونوں حصوں کو جوڑتا تھا۔ وہ گیٹ اکثر و بیشتر کھلا ہی رہتا تھا اور اس وقت یہ چہل پہل ہمارے والے حصے میں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب لوگوں کو ایسے کیوں بھاگ دوڑ پھر رہے ہیں؟ میں نے پھولوں کی ٹوکری اٹھائے جاتی اقرا سے پوچھا۔ قاسم چچا آئے ہیں، وہ مصروف لہجے میں کہتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کچن میں کھٹ پٹ سے صاف ظاہر تھا کھانے کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مالدار آسامی آئے تو یوں ہی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں تمسخر اڑاتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب عفت چچی نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ ہادی آ گئے تم؟ قاسم چچا کب سے پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ جلدی جاؤ، بھائی صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ بات مکمل کرنے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی اور میں چاروں ناچار ابا کے کمرے میں مجھے جانا پڑا۔ قاسم چچا مجھے دیکھتے ہی فرط محبت سے مسکرائے اور پھر والہانہ انداز میں باہیں پھیلا دی۔ ماشاءاللہ، جوان ہو گیا یہ شیر تو۔ میرا جبراً مصنوعی مسکراہٹ سجائے میں آگے بڑھا اور بغل گیر ہوا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور پھر یوں ہی بازو میں لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ابا فخر سے باتیں کھلائیں اور ہمیں دیکھنے لگے۔ تمہاری پوزیشن کی خبر ملی تھی، یقین جانو ایسا لگا کہ جیسے میں نے ایک دفعہ پھر اس خوشی کو جیا ہو۔ جب میری پوزیشن آئی تھی میں صرف سر ہلا کر مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا۔ بھائی جی نے بتایا تمہارا میتھ بہت اچھا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی جان کر۔ وہ اپنے پاس رکھے سوٹ کیس کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں نے پھر سے سر ہلایا۔ یوں بات سے کھلائے میرے جبڑے درد کرنے لگے تھے۔ قاسم چچا نے سوٹ کیس میں سے 2 گفٹ پیپر میں لپٹے ڈبے نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ جب تمہاری پوزیشن آئی تھی آیت نے تمہارے لیے گفٹ منگوایا تھا اور یہ نیچے والا میری طرف سے۔ آیت کا نام سنتے ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مطلب اس سے اب بھی میری خبر تھی؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اسے فراموش کر چکے اور وہ ہمیں بھول بھال گئی ہوگی۔ قاسم چچا و ابا سے گفتگو میں مگن تھے اور میں کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ راستے میں جس نے میرے ہاتھ میں گفٹس دیکھے میرے پیچھے چلے آئے۔ دوسرے حصے کے سب کزن بھی ہماری طرف جمع تھے۔ کھولو تو صحیح کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ میں نے دونوں گفٹس بیڈ پر پھینکے۔ لو، تم لوگ ہی کھول لو۔ اور وہ بے شرم سارے کے سارے گفٹس پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ہی دونوں گفٹس چیر پھاڑ کر رکھ دیے۔ آیت کے گفٹ میں سے ایک چھوٹے مبارکباد کارڈ کے ساتھ ایک سیاہ گھڑی تھی، جبکہ قاسم چچا نے پام ٹاپ دیا تھا جسے دیکھتی ہی میری آنکھیں چمک گئی۔ میں جو بیزار سا کھڑا تھا ایک دم اچھل کر آگے بڑھا اور علی کے ہاتھ سے پام ٹاپ چھین لیا۔ مجھے آج سے پہلے کبھی قاسم چچا پر اتنا پیار نہیں آیا تھا۔ کھڑی بیڈ پر جوں کی توں پڑی تھی اور میں پرجوش انداز میں پام ٹاپ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔
بھائی آیت کا گفٹ بھی تو دیکھو۔ اقصیٰ گھڑی اٹھائے میرے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ میں نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ تم رکھ لو، یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ اقصیٰ کی باتیں کھل گئیں جبکہ باقی سب کے منہ لٹک گئے، لیکن مجھے ان سب کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ اس پام ٹاپ میں کیا کیا ہے۔ میں اب اپنے ننھیال میں تھی۔ ماما نانا نانی کی اکلوتی اولاد تھی۔ نانا ابو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور نانو ایک لبرل خاتون۔ یہاں میں نے اپنے بچپن کا بہت وقت گزارا تھا، اس لیے ایڈجسٹمنٹ میں زیادہ وقت نہیں لگا، لیکن میں حویلی کے لوگوں کو بھلا نہیں پائی۔ سب لوگ اور ان کی محبت مجھے بہت بے چین کرتی۔ میں کبھی خط لکھتی اور کبھی فون کرتی۔ میں ہادی کو بھی نہیں بھولی اور اب بھی ہر خط اور فون میں اس کو خصوصی سلام بھیجتی۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس تھپڑ کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں، اور کبھی تو یہ سوچتی کہ کاش وہ بدلے میں مجھے تھپڑ مار لیتا تو آج دل پر معافی نہ ملنے کا بوجھ نہ ہوتا۔ ماما نے مجھے اعلیٰ درجے کے اسکول میں داخل کروایا تھا، لیکن ذہین ہونے کے باوجود میں پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ 8ویں جماعت میں پاس ہونے والے نمبر لیے تو اس دن نانا سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی، لیکن وہاں لوگ چند سیکنڈ پہلے کی بات بھول جاتے ہیں، تو یہ کیا تھی؟ اگلے ہی دن کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ آیت نے 8ویں جماعت میں اتنے کم نمبر لیے۔ میرے شوق الگ تھے۔ مجھے کوکنگ کا شوق تھا اور 8ویں کلاس میں چھپ چھپ کر کچن میں کوکنگ کیا کرتی۔ ہادی کی میٹرک میں پوزیشن کا بابا نے مجھے بتایا، اور وہ پہلا دن تھا جب میں نے ہادی کے لیے اپنے دل میں ایک عجیب میٹھے سے جذبے کو محسوس کیا۔ مجھے وہ اچھا تو لگتا ہی تھا، لیکن اس کی اس قدر ذہانت سے میں بے حد متاثر ہوئی۔ میں نے بابا سے اس کے لیے گفٹ لانے کی فرمائش کر دی۔ بابا نے وہ گفٹ خرید تو لیا، لیکن بھیج نہیں سکے۔ سال پر سال گزرا اور میں نے میٹرک کا امتحان بھی پاس کر لیا اور نانا ابا کی شدید خواہش پر کامرس میں داخلہ لے لیا۔ مصروفیت بڑھتی چلی گئی اور میں نئے دوستوں اور نئی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ فون کرنا تو دور کی بات ان سب کو یاد بھی نہیں کرتی تھی۔ میں اب خوب محنت کرتی تھی کیونکہ میں نانا ابو کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں بھی کوئی ایسی گئی گزری نہیں ہوں۔ بس اسی محنت میں مصروفیت اتنی بڑھی کہ میں حویلی کی مکینوں کو بھول ہی گئی۔ ہاں، صرف ہادی تھا جو میرے دل کے کسی خانے میں اب بھی موجود تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ انٹرمیڈیٹ میں بھی میرے نمبر اتنے اچھے آئے کہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ٹاپ پر ہوا۔ یہ ایک الگ ہی دنیا تھی۔ میں جاتے ہی کلاس میں اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر پروفیسر کی زبان پر میرا نام تھا اور کلاس کی ہر لڑکی اور ہر لڑکا میری ذہانت سے متاثر۔ 1 سال بعد میری پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گیا، کیونکہ میں صرف پڑھائی ہی میں اچھا نہیں تھا، میں ہر یونٹ میں آگے ہوتا۔ اب تو میرے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی میری الگ پہچان بن گئی۔ یہ یونیورسٹی کے دوسرے سال کا اختتام تھا جب میری ملاقات صبور سے ہوئی۔ صبور واحد جس لڑکی کے لیے میں نے پہلی دفعہ اپنے دل میں ایسے جذبات محسوس کیے جن سے میں انجان تھا۔ یہ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔